بہت سی بیماریاں ہیں جن میں لوگ بڑے مبتلا ہیں اور اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ علاج کروانا چاہیے، ڈاکٹروں کے پاس بھی جا سکتے ہیں، حکیموں کے پاس بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں یہ اکثر گزارش کرتا ہوں جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں علاج کے لیے کہ دیکھیں آپ گھر میں بچوں کے لیے کھانسی کا سیرپ رکھ سکتے ہیں، بخار کا سیرپ رکھ سکتے ہیں، اور گھر میں آپ نے سر درد کے لیے گولیاں رکھی ہوتی ہیں، عام طور پہ الٹی متلی کا مسئلہ بن جائے آپ نے اس کے لیے گھر میں دوا رکھی ہوتی ہے۔ تو کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید دم کیا ہوا پانی بھی رکھ لیں، جسے اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جسے شفا اور رحمت قرار دیا ہے، ہم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفا کیوں طلب نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے شفا اس کے ذریعے کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے؟ یہ کیسا مشکل عمل ہے۔ ہم ڈاکٹروں کی دوائیاں لے سکتے ہیں، حکیموں کے پاس پیسہ لگا سکتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ علاج کروائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ علاج کروائے جا سکتے ہیں جب ہم صبح و شام اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے پاس پانی رکھ لیں، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے آپ اس پر پھونک دیں، آیت الکرسی پڑھی ہے آپ اس پر دم کر دیں، معوذتین آپ نے پڑھے ہیں پڑھ کے اس پر دم کر دیں، کتنا مشکل ہے۔ یہ بڑا آسان علاج ہے۔ آیات الشفا ہم نے اپنے اس چینل میں اس پر ویڈیو ہم نے بنائی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات الشفا ہیں کسی بھی بیماری کے لیے آپ انہیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے۔ وہ 6 مقامات کے آیات۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پیلا یرقان ہے، اب یہ بڑا پھیلا ہوا ہے، یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے، اس کے لیے بہترین اور مجرب عمل جو بتانے والے ہیں بڑا ہی آسان ہے۔ اس کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مکمل شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں مسئلہ ہے، آپ کے اقربا میں، ہمسائے میں، اڑوس پڑوس میں، تو یہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں، آپ انہیں دم کر کے دے سکتے ہیں، پانی دم کر دیں، آپ ان کو خود دم بھی کریں، پانی بھی دم کر کے دیں، اور اس پانی کو مریض پیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں، وضو کرنے کے بعد آپ مریض کو اپنے پاس بٹھا لیں، جس کو پیلے یرقان کا مسئلہ ہے مریض کو پاس بٹھا لیں، اور کسی برتن میں آپ اپنے پاس پانی رکھ لیں دم کرنے کے لیے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی میں دم کرنا ہے، مریض پر بھی دم کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر، سورہ حشر، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ 28ویں پارے میں سے سورۃ الحشر 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ مریض پر بھی دم کریں، پانی پر بھی دم کریں۔ اور اس کے بعد سورہ قریش 30ویں پارے میں سے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ یہ جو سورت ہے، یہ سورت 1 مرتبہ پڑھنی۔ یہ عمل مکمل ہو گیا ہے، کوئی لمبا عمل نہیں، بڑا مشکل نہیں ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے۔ تو یہ 7 مرتبہ سورہ حشر، شروع میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، اور اس کے بعد سورہ قریش 1 مرتبہ، یہ عمل آپ پانی پر بھی دم کریں، مریض کو بھی دم کریں، اور یہ لگاتار آپ جاری رکھیں اس کو۔ اگر کوئی دور سے مریض آنے والا ہے اسے آپ پڑھائی بھی بتا سکتے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو دم کرے، آپ پانی دم کر کے دے دیں، یا مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے آپ کو دم کرے اور پانی پر بھی دم کر لے، اور یہ روٹین بنا لے کہ وہی پانی پیے، کوشش کرے وہی پانی پیے۔ تو اللہ کی توفیق سے بہت جلد یہ بیماری دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے۔ تو ناظرین، قرآن کے ذریعے شفا حاصل کرنا یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ رہا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی تلاوت کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیں بیماری کے لیے جا کے کوئی دوائی لی ہے، آپ نے سر درد کی گولی لی ہے، آپ نے گردے کی درد کے لی ہے، دل کا مسئلہ تھا آپ نے لیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ آپ نے کسی ایک چیز کے لیے لی دوا، اس کے ساتھ آپ کے جسم میں کوئی اور مسئلہ بن گیا۔ آپ نے کسی اور مسئلے کے لیے دوائی لی تھی، وہ تو ٹھیک ہو گیا، جسم کے اندر ایک اور بیماری آ گئی۔ لیکن ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم کتاب ہے جس کے اندر شفا ہی شفا ہے، اور اللہ نے اسے شفا قرار دیا۔
تو دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے غموں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں، اور جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بیمار ہیں، روحانی بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا جسمانی بیماریوں انہیں گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔